بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس تخلیق پر فرشتوں کے رد عمل، اللہ تعالیٰ کا آدم کے پتلے میں روح پھونکنا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دینا، ابلیس کا حکم خدا سے انکار اور آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ اس اسلامی تاریخی کہانی کی تخلیق کے لیے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اسلامی علوم سے مدد لی گئی ہے، لہذا اس ویڈیو میں اس اہم اسلامی تاریخی واقعہ کو بہت دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنوں کے نام سے جانی جانے والی مخلوقات آباد تھیں، جنہیں دھوئیں کے بغیر آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ انسانوں کی طرح آزاد مرضی سے دی گئی ان مخلوقات نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا اور خون بہایا، جنگوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث رہے۔ ان میں ابلیس بھی تھا، جو ایک متقی عبادت گزار تھا، جو اپنی عبادت اور اطاعت کے ذریعے بڑے درجات پر فائز ہوا تھا۔ اللہ قادر مطلق نے زمین پر رہنے اور اپنی مرضی کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک نیا وجود، ایک خلیفہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تنہائی میں کیا گیا فیصلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، جو نور سے پیدا کیے گئے تھے اور اپنی اطاعت میں کامل تھے، اللہ کے حکم پر کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے اس فیصلے سے حیران ہو کر احترام سے پوچھا، کیا تو اس پر ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرے کمال کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، بلکہ صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے جنات کی تباہی اور افراتفری کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیا یہ نئی تخلیق آزاد مرضی سے اسی راستے پر چل پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک گہرا لمحہ تھا، کیونکہ یہ فرشتوں کے محدود علم اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کی عکاسی کرتا تھا۔ فرشتے پوری منصوبہ بندی کو نہ سمجھ سکے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے اپنے الہی منصوبے کے تحت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کرنے کا حکم دیا، جن میں سے ہر مختلف رنگوں اور خصوصیت کے ساتھ کالا، سفید، سرخ اور پیلا رنگ کی مٹی کو جمع کیا گیا۔ مٹی میں یہ تنوع نسل انسانی کے مستقبل کے تنوع کی علامت ہے، جو مختلف نسلوں اور مزاجوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو بعد میں دنیا میں آباد ہوں گے۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل بنائی، یعنی اس گوندھی ہوئی مٹی سے آدم علیہ السلام کے جسم کا پتلا بنایا گیا، جس کو قرآن میں اس طرح وضاحت کی گئی ہے، اس نے انسان کو مٹی کے برتنوں کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کی جسمانی شکل کی تخلیق ایک مدت کے دوران ہوئی، کیونکہ اسے اپنی شکل میں کھڑا ہونا چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران جسم کو کھوکھلا ہو گیا اور یہ فرشتوں اور جنوں کے لیے تجسس کا مرکز بن گیا۔ ابلیس خاص طور پر اس تخلیق کا معائنہ کرنے آتا اور اس پر ٹیپ کرتا، اس کی کھوکھلی آواز کو دیکھتا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ وجود آگ سے کمزور چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ماننے لگا کہ وہ آگ سے بنا ہے، فطری طور پر اس سے بدتر ہے۔ اس دوران فرشتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے خوف زدہ تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پیچھے مکمل مقصد سے بے خبر رہے۔ جب آدم علیہ السلام کی شکل مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی الہی روح پھونکی،
یہ وہ لمحہ تھا جب آدم علیہ السلام ایک روح اور شعور کے ساتھ ایک زندہ وجود بن گئے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اس لمحے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: جب میں اس کی شکل بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جیسے ہی روح الہی داخل ہوئی، ان کے جسم میں زندگی رواں ہونے لگی۔ روح سب سے پہلے اس کے سر پر پہنچی اور سب سے پہلے آدم نے چھینک لی۔ فرشتوں نے اس لمحے کو دیکھتے ہوئے کہا: کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ بات دہرائی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ یوں یوں روح آدم کے جسم میں پھیلتی چلی گئی، اس کی آنکھوں تک پہنچ کر اسے نظر آنے لگی۔ اس نے پہلی چیز جو دیکھی وہ جنت کی خوبصورتی اور اپنے ارد گرد فرشتوں کی رونق دیکھی۔ جب روح اس کے منہ تک پہنچی تو وہ اللہ کی رحمت کی حمد کرتے ہوئے بولنے کے قابل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان کو حکم دیا کہ فرشتوں کو وہ تمام چیزوں کے نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم سے ان چیزوں کے نام بتائے جو فرشتے نہیں بتا سکتے تھے۔ اس نے علم میں آدم کی برتری کو ظاہر کیا، جو کہ زمین پر خلیفہ کے طور پر ان کے کردار کا کلیدی حصہ تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ فرشتوں کے لیے حیرت کا لمحہ تھا، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پیچھے اللہ کی حکمت کو دیکھا۔ اس نے ان کے اس فہم کی بھی تصدیق کی کہ اللہ کا علم اور حکمت لامحدود ہے، ان کی سمجھ سے بہت بالاتر ہے۔ آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ عبادت میں سے نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے اللہ کے خلیفہ کے منفرد مقام کے احترام اور اعتراف کا تھا۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، تمام فرشتوں نے اپنی عاجزی اور اطاعت میں فوراً آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تاہم ابلیس جو اپنے سابقہ تقوی کی وجہ سے فرشتوں کی صحبت میں تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل تکبر سے بھر گیا اور اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کی جڑ غرور اور حسد تھی۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ مٹی سے بنائی گئی چیز، جسے وہ کم تر سمجھتا تھا، کو اتنا بڑا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ نافرمانی کا یہ انکار ابلیس کے زوال کا آغاز تھا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا: جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے اپنے تکبر میں ضد کرتے ہوئے جواب دیا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اس سے اس کے درجات اور نعمتیں چھین لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جنت سے اتر جاؤ، کیونکہ اس میں تکبر کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم باہر نکلو، بے شک تم ذلیل لوگوں میں سے ہو۔ ابلیس غصے اور ناراضگی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے توبہ نہیں کی، اس کی بجائے اس نے آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ فرمایا: کیونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، میں یقیناً تیرے سیدھے راستے پر ان کے انتظار میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی۔
اور اسے انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کی اجازت دی، تاہم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ جو لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اس کی ہدایت کے طالب رہے وہ ابلیس کی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پسلیوں میں سے ایک ساتھی حوا کو پیدا کیا۔ یہ عمل مرد اور عورت کے درمیان قریبی رشتہ کی علامت ہے کہ وہ ایک ہی جوڑ سے تخلیق کیے گئے تھے اور ان کا مقصد زندگی میں شریک ہونا تھا۔ آدم و حوا کو جنت میں رکھا گیا اور ایک خاص ممانعت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، اس واقعے کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔